السلام علیکم دوستو آج ہم واقعہ پیش کریں گے ہارون الرشید کا۔ دوستو ہارون الرشید کے زمانہ میں ایک بطال نامی مجاہد تھا۔ وہ رومیوں کے علاقے میں چلا جاتا اور ان کا حلیہ اپنا لیتا اور اپنے سر پر انہی کی ٹوپی پہن کر انجیل گلے میں لٹکا لیتا اور پھرتا۔ پھر اگر اسے 10 سے 50 تک رومی کہیں مل جاتے تو انہیں قتل کر دیتا، اگر اس سے زیادہ ہوتے تو انہیں کچھ نہ کہتا۔ اس طرح وہ کئی سال تک یہ کارروائیاں کرتا رہا اور دشمنان اسلام کو مارتا رہا۔ جب وہ واپس آیا تو ہارون الرشید نے اسے بلایا اور پوچھا کہ اے بطال، رومیوں کے ملک میں جو سب سے عجیب واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا وہ سناؤ۔ تو دوستو اس نے کہا، اے امیر المومنین، میں ایک بار کسی سبزہ دار سے گزر رہا تھا کہ ایک نیزہ برادر مسلح شہسوار میرے پاس آیا اور اس نے مجھے سلام کیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ مسلمان ہے۔ میں نے اسے جواب دیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم بطال ہو؟ میں نے کہا کہ میں ہی بطال ہوں۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر مجھے گلے لگایا اور میرے ہاتھ چومے اور کہا، میں آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے حامی بھر لی اور اسے ساتھ لے لیا۔ ایک بار ہم جا رہے تھے کہ رومیوں نے ہمیں دور سے ایک قلعہ سے دیکھ لیا۔ وہاں سے 4 مسلح سپاہی گھوڑے دوڑاتے ہوئے ہماری طرف بڑھے۔ اس نوجوان نے کہا، اے امیر، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان کا مقابلہ کروں۔ میں نے اجازت دے دی۔ وہ مقابلہ کے لیے نکلا تو تھوڑی دیر مقابلے کے بعد شہید ہو گیا۔ میرے ساتھی کی شہادت کے بعد وہ میری طرف بڑھے۔ میں نے اپنے ساتھی کا سامان حرب اٹھایا اور مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ میں اکیلا ہوں اور تم 4 ہو۔ تم بھی ایک ایک کر کے آؤ اور میرا مقابلہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ ایک ایک کر کے میرے پاس مقابلے کے لیے آتے رہے۔ میں نے تینوں کو تو مار گرایا، مگر چوتھے کے ساتھ مقابلہ سخت رہا۔ لڑتے لڑتے ہمارے نیزے اور ڈالیں ٹوٹ گئیں۔ پھر دونوں میں کشتی شروع ہو گئی، مگر کوئی غالب نہ آ سکا۔ میں نے اسے کہا، اے رومی، میری نماز قضا ہو رہی ہے اور تمہاری عبادت بھی چھوٹ رہی ہوگی۔ کیوں نہ ہم اپنی اپنی عبادت ادا کریں اور رات کو آرام کریں، کل صبح پھر مقابلہ کریں گے۔ تو وہ راضی ہو گیا۔ صبح میں نے نماز پڑھی اور وہ کافر بھی کچھ کرتا رہا۔ پھر ہم کشتی میں مشغول ہو گئے۔ میں نے اسے پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ کر اسے ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا کہ اس بار مجھے چھوڑ دو تاکہ ہم پھر مقابلہ کریں، اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب دوبارہ مقابلہ ہوا تو میرا پاؤں پھسل گیا۔ وہ مجھے گرا کر سینے پر بیٹھ گیا اور اس نے خنجر نکال لیا۔ میں نے کہا، میں تمہیں ایک موقع دے چکا ہوں، کیا تم مجھے موقع نہیں دو گے؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اور مجھے چھوڑ دیا۔ تیسری بار کی لڑائی میں اس نے مجھے گرا دیا اور میرے کہنے پر مجھے چھوڑ دیا۔ جب چوتھی بار اس نے مجھے گرایا تو کہنے لگا، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے کہ تم ہی بطال ہو۔ اب میں تمہیں کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا اور زمین کو تجھ سے راحت دوں گا۔ میں نے کہا کہ اگر میرے اللہ نے بچانا چاہا تو تم نہیں مار سکو گے۔ اس نے کہا کہ تم اپنے رب کو بلاؤ کہ وہ تمہیں بچا لے۔ یہ کہہ کر اس نے خنجر بلند کیا تاکہ میری گردن پر وار کر سکے۔ اے امیر المومنین، اس وقت میرا شہید ساتھی اٹھا اور اس نے تلوار مار کر اس رومی کا سر اڑا دیا، اور اس نے یہ آیت پڑھی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، تم شہیدوں کو مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ پھر وہ دوبارہ گر گیا۔ یہ وہ عجیب ترین واقعہ ہے جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا تھا۔ دوستو بطال کا نام عبداللہ تھا اور ان کی کنیت ابو محمد یا ابو یحییٰ تھی، اور وہ تابعین میں سے تھے۔ دوستو علامہ ابن ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بطال بہادروں اور جان بازوں کے سردار اور شامی امراء میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ رومی ان کے نام سے خوف اور ذلت محسوس کرتے تھے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ قصہ پسند آیا تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت اور آسانی سے پہنچ سکے۔